السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ حکومت نے ایک بار پھر اپوزیشن کے سامنے جھولی پھیلا دی ہے کہ ہمارا تعاون کریں، ہمارے ساتھ اصلاحات، انتخابی اصلاحات کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں، لیکن ساتھ ہی تڑیاں بھی لگا رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، بغل میں چھری زبان پر رام رام، تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آج وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب بولے ہیں اور انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خورشید شاہ صاحب نے پاکستان کے ساتھ جتنے ظلم کیے ہیں ان کو 150 سال تک جیل میں ہونا چاہیے۔ اور پھر جو سابق وزیر اطلاعات ہیں شبلی فراز صاحب، ان کو کیا یاد ہے، کیا یاد کروانے کی کوشش کی تھی اور کس طرح وہ شرما گئے تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کوشش کی تھی، وہ کوئی شعر و شاعری کر رہے تھے، شعر سنا رہے تھے، تو پھر رانا صاحب نے کہا کہ صرف یہ والی شاعری تو نہیں، شاعری کوئی اور بھی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ لیکن پہلے ذرا جو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے اپوزیشن کے لیے کہ جناب انتخابی اصلاحات، عدالتی اصلاحات، اس میں اپوزیشن جو ہے ساتھ دے حکومت کے اقدامات کا۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو جو بات کرنی چاہیے حکومت سے، اور شہباز شریف صاحب جو اپنا نمائندہ مقرر کریں۔ اب یہ الٹی گنگا بہانے کی کوشش کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب، سیانے آدمی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مذاکرات جو ہوتے ہیں، اصلاحات جو کی جاتی ہیں، وہ حکومت جب کرتی ہے، حکومت کا ایجنڈا ہوتا ہے، اگر حکومت کا ایجنڈا ہے انتخابی اور عدالتی اصلاحات، تو پھر حکومت کو بات کرنی چاہیے نا اپوزیشن سے۔ لیکن اپوزیشن سے کہاں بات کرے حکومت جب بات کرتی ہے تو ایک طرف جھولی ہوتی ہے، ہوتا ہے وہ کشکول ہوتا ہے تعاون کے لیے کہ جناب اس میں ہمیں تعاون کی بھیک ڈال دیں، اور دوسری طرف تڑیاں ہوتی ہیں، دوسری طرف NRO نہیں دیں گے، الزامات ہوتے ہیں اور عجیب و غریب طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ خورشید شاہ صاحب کے متعلق جو فواد چودھری صاحب بڑے عرصے سے بہت زیادہ باتیں کرتے آ رہے ہیں، تو خورشید شاہ صاحب کیونکہ وزیر محنت اور افرادی قوت رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں، اور خورشید شاہ صاحب کو انہوں نے جو کام کیے ہیں نا، فواد چودھری صاحب کے نظریے کے مطابق وہ 150 سال کہہ رہے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے۔ لیکن اگر میں عمران خان اور فواد چودھری صاحب کے نظریے پر چلوں، ان کے مطابق اگر میں بات کروں، تو پھر خورشید شاہ صاحب کو کئی ہزار سال جیل میں ہونا چاہیے، ان کو سزا ہو جائے، پھر وہ جو بھی اللہ نے ان کی زندگی لکھی ہے اس کے بعد وہ پھر جیل میں ہی رہیں، یا پھر ان کی پوری نسلوں کو جیل میں رکھا جائے، کیونکہ انہوں نے کام جو کیے تھے۔ اب میں اور نہیں جاتا، ذرا چند چیدہ باتیں، موٹی موٹی باتیں۔ عموماً فواد چودھری صاحب جو خورشید شاہ صاحب کے متعلق کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو انہوں نے ایک کمیٹی تھی خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں، جنہوں نے لوگوں کو روزگار دیا تھا۔ کون سے لوگ تھے؟ بے نظیر صاحبہ کا جو دور تھا، بے نظیر شہید کا 1997 میں جو ختم ہوا، اس دور میں لوگوں کو نوکریاں دی گئی تھیں، چاہے PIA تھا، چاہے IB، یہ جو انٹیلیجنس بیورو ہے، مختلف بینکس سے، مختلف سرکاری شعبے تھے، ان میں لوگوں کو نوکریاں دی گئی تھیں، ہزاروں لوگ تھے۔ ان لوگوں کو میاں نواز شریف صاحب نے آ کے کر دیا تھا برطرف، نکال دیا تھا نوکریوں سے، اور یہ کہا کہ جناب یہ سیاسی بھرتیاں ہیں۔ یہ سیاسی بھرتیوں والا مطلب عجیب و غریب ایک ہوتا ہے، مطلب ایک چیز کہ بھئی لوگ پاکستانی ہیں اور ان کو آپ روزگار دینے کے بجائے بے روزگار کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ سیاسی بھرتیاں کہہ کر میاں نواز شریف صاحب نے ان کو کر دیا تھا، نکال دیا تھا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں آ کر بہت سے لوگ کانٹریکٹ پر بھرتی کیے تھے۔ پھر میاں نواز شریف صاحب کا دور ختم ہوا تو وہ کانٹریکٹ والے مشرف نے آ کے نکال دیے، یا نواز شریف صاحب کے ملازمین کافی سارے مشرف صاحب نے نکالے۔ پھر مشرف صاحب کا دور آتا ہے 10 سالہ آمریت، 1999 سے 2009 سالہ آمریت۔ اس آمریت میں جو مشرف صاحب نے بہت سے لوگ نکالے، بہت سے لوگوں کو کانٹریکٹ پر رکھا۔ تو یہ جو یعنی 97 سے لے کر 2008-9 تک، جب تک خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے سارا کچھ فائنلائز کیا تھا، تو اس دوران لوگوں کو روزگار دینا جرم سمجھا جاتا تھا کہ سرکاری نوکری کیا ہوتی ہے، نہیں لینی چاہیے، جس طرح آج کل عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ تو خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے، محنت و افرادی قوت کے وزیر تھے، انہوں نے ہزاروں لوگوں کو بحال کیا تھا، لاکھوں لوگوں کو ریگولرائز کیا تھا جو کانٹریکٹ پر تھے، اور وہ سارے کے سارے لوگ تھے نون لیگ کے زمانے کے اور مشرف کے زمانے کے۔ تو وہ لوگوں کا روزگار تھا۔ پیپلز پارٹی والے تو ہم سمجھ لیں کہ جناب وہ جو نواز شریف صاحب نے نکالے تھے 1997 کی حکومت ختم ہونے کے بعد، چلے وہ مان لیتے، وہ جیالہ بھرتی تھی، جیالہ بھرتی کہا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے مشرف کے اور نواز شریف صاحب کے دور کے لوگوں کو بھی نہ صرف بحال کیا، ریگولرائز کیا، اور ان کو ریگولرائز کر کے پراپر ایک جو اسٹیٹس ہوتا ہے سرکاری ان کا، جو ان کی بقایا جاتی ہے، وہ سارا کچھ کیا۔ فواد چودھری صاحب ہمیشہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ بھرتیاں کر دی، سیاسی بھرتیاں کی۔ اچھا، ایک چیز۔ دوسرا، پیپلز پارٹی یہ کریڈٹ لیتی ہے ہمیشہ
کہ جناب ہم نے اپنے دور میں 135% تنخواہیں بڑھائی تھیں. تو وہ جو کمیٹی تنخواہیں اور پینشن بڑھانے والی کمیٹی تھی، وہ کمیٹی بھی خورشید شاہ صاحب کے. ایک تو خورشید شاہ صاحب نے اتنے لوگوں کو روزگار دیا. عمران خان صاحب آپ دیکھیں، وہ لوگوں کو بے روزگار کرنے پہ جب سے آئے ہیں، لوگوں کو بے روزگار کیے جا رہے ہیں، مسلسل کیے جا رہے ہیں. تو ظاہر عمران خان صاحب کے وزیر اطلاعات کو تو اچھا نہیں لگے گا کہ روزگار دینے والا کوئی بندہ جو ہو وہ کہیں بولے، کہیں بات کرے، تو اندر ہی چاہیے ان کو. تو اندر پڑے ہوئے ہیں، اور اندر پڑے ہوئے کس الزام میں؟ آمدن سے زائد اثاثوں میں. بھائی یہ والا الزام لگاؤ نا. پھر خورشید شاہ صاحب کو جس جرم میں فواد چودھری صاحب اور ان کے وزیر اعظم صاحب کے سینکڑوں سال جیل میں رکھنا چاہ رہے ہیں، پھر ان پر وہ والا الزام لگائے نا کہ آپ نے لوگوں کو روزگار دیا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے. کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو رکھا گیا تھا جیل میں، انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں نے عدالت میں کہا تھا کہ جی میں نے لوگوں کو روزگار دے کر جرم کیا ہے، آپ مجھے سزا دیں. میں نے دوبارہ واپس آ کر اگر مجھے اللہ نے دوبارہ اقتدار دیا، میں کسی پوزیشن پہ آیا تو میں دوبارہ روزگار کروں گا. یوسف رضا گیلانی نے کے اوپر لوگوں کو روزگار دینے کا الزام تھا. تو نیب اور نواز شریف صاحب کے احتساب کمشنر جو تھا سیف الرحمان، اس کو وہ بھگت چکے تھے. آپ یہ خورشید شاہ صاحب پر الزام لگائے. خورشید شاہ صاحب پر الزام ہے آمدن سے زائد اثاثوں کا. پچھلے 1.5 سال سے وہ اندر ہیں، جیل میں ہیں. تو کوئی ریفرنس بنائیں، سزا دیں. لیکن وہ والی سزا ظاہر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے وزیر اطلاعات ہیں، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اتنے لوگ بے روزگار ہوئے اور بے روزگار کیے جا رہے ہیں، مسلسل کیے جا رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ جناب سرکار نوکری دینے کے لیے نہیں ہوتی، سرکار صحت کی سہولیات دینے کے لیے نہیں ہوتی. خورشید شاہ صاحب نے کیا کیا؟ EOBI کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو گھر دیے، انہوں نے فلیٹس بنائے تھے، جو بعد میں یہ والی حکومت جو ہے نا، یہ والی حکومت اب قرآن اندازی کے ذریعے لوگوں سے پیسے لے کر وہ فلیٹ جو ہے وہ تقسیم کر رہی ہے. اپنا جہیز فنڈ سرکاری ملازمین کے لیے، سرکاری ملازمین کے بچیوں کے لیے، سرکاری ملازمین کے بچوں کے لیے اسکالرشپس. یہ جرم ہے بھائی. پاکستان میں جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے نا کہ لوگوں کو سرکار کچھ دیتی ہے، وہاں یہ سارا کچھ کرنا جرم ہے. تو پھر سینکڑوں مطلب ہزاروں سال جیل ہونی چاہیے نا، جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا دوسرا، حج. خورشید شاہ صاحب کے زمانے میں جب وہ حج کے وزیر تھے تو ایک بار وہ خود گئے تھے اپنا وفد لے کر یہاں پر، اور وہاں جا کے انہوں نے، وہ ریکارڈ ہے، ریکارڈ سے اٹھا کر کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، تو شاہ صاحب نے وہاں پر جا کر حج نہیں کیا تھا. وہاں پر جو حج کے لیے لوگ گئے تھے سرکاری حج پر، ان لوگوں کی انہوں نے وہاں پر جا کر دیکھ بھال کی تھی. انہوں نے اپنے یہاں سے کچھ دوستوں کو لے گئے تھے کہ چلے وہاں چل کر ان لوگوں کی، جو کیونکہ بہت زیادہ کرائے ہو رہی ہوتی تھی، تو اس دور میں کوئی شکایت بھی نہیں آئی، کچھ بھی نہیں ہوا. ایک چیز، اب ظاہر ہے حج لوگوں کی جا کر وہاں خدمت کرنا، اور اس حکومت نے آپ دیکھیں حج کتنا، اب تو خیر کرونا کی وجہ سے مہنگا ہو رہا ہے، لیکن آتے ہی کتنا حج مہنگا کر دیا. اور جو حج کا وزیر جا کر وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو خیموں میں وہ جو ہوتا ہے وہاں رہائشوں میں جا کر ان سے پوچھے کہ بھئی آپ کی کوئی سہولت ہے کہ نہیں، اور پاکستان کا وہ وزیر ہو، اس کے لیے تو ہزاروں سال کی سزا ہونی چاہیے. منسٹر انکلیو اسلام آباد میں آج بھی جا کر کوئی پوچھ لے وہاں چوکیداروں سے، وہ جو گارڈ بیٹھے ہوتے سیکیورٹی والے، کہ بھائی آپ سب سے زیادہ کس سے تنگ تھے؟ وہ کہتے ہیں خورشید شاہ صاحب سے. میں نے پوچھا ایک بار کیوں بھائی، ایسے ہی گئے ہوئے تھے، میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے یار وہ یہ تھا کہ خورشید شاہ صاحب نے ہمیں کہہ رکھا تھا کہ میرا نام لے کر جو بھی آئے اس کا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اس کا چیکنگ کرے، کسی کو روکے مت. تو لوگ آ کر خورشید شاہ صاحب کا نام لیتے تھے، ہم خورشید شاہ صاحب کے لیے آئے، وہ منسٹر ہوتے تھے، وہ خورشید شاہ صاحب کا نام لیتے تھے، ہم روکنے پر نہیں روک سکتے تھے، مجبور تھے ان کو بھیجنے میں. پھر وہ چلے جاتے تھے جا کر فلاں وزیر کے پاس چلے گئے، فلاں وہ وزیر آ کر ہمارے اوپر کہتے تھے جناب آپ نے بندے کیوں بھیجے؟ ہم نے کہا جی آپ کی طرف تو نہیں بھیجے. تو انہوں نے کہا جو بندے آئے یہ کیسے آئے اندر، ہم تو نہیں ملنا چاہ رہے تھے، ان کو انکار کیا تھا. تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو خورشید شاہ صاحب کا حکم ہے کہ میرا نام لے کر جو اندر آئے اس کو آنے دے، جو آنا چاہے صرف سیکیورٹی کلیئرنس کرے، یہ دیکھے کہ بندہ جو ہے وہ جینون ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، باقی میں جانوں، میرے لوگ جانے. تو وہ تنگ تھے کہ خورشید شاہ صاحب ان کو ڈانٹتے تھے کہ لوگوں کو کیوں روکتے ہو، اور دوسرے وزیر ڈانٹتے تھے کہ لوگوں کو کیوں آنے دیتے ہو. تو ایسے خورشید شاہ صاحب کو تو جنہوں نے پاکستان کی جو پاور پالیٹکس کے سارے اصول ادھر ادھر کر دیے ہوئے تھے، ایسے خورشید شاہ صاحب کو تو ظاہر ہے 500-600 سال جیل تو اس پر بھی بنتی ہے ان کی. اچھا جی، اب آتے ہیں فواد چودھری صاحب نے وہ جو آفر کر رہے ہیں، جو لے کے پھر رہے ہیں آج کل EVM مشین. وہ EVM مشین کس کی ہے، برین چائلڈ ہے، کس نے بنائی تھی؟ خورشید شاہ صاحب کی قیادت میں ایک الیکشن اصلاحات کمیٹی تھی. اس الیکشن اصلاحات کمیٹی نے پیپلز پارٹی کے زمانے میں اس نے الیکشن کمیشن کو مالی طور پر خود مختار کیا الیکشن اصلاحات کر کے، چیف الیکشن کمشنر کا مدت کو آئینی تحفظ فراہم کیا، اور اس کے علاوہ دیگر جہاں پر وہ تھا نادرا کے ذریعے ووٹ کا
اپنا رجسٹریشن جو تھی، شناختی کارڈ کی شرط جو تھی کہ شناختی کارڈ کے ذریعے ووٹ ہوگا، تو یہ ساری خورشید شاہ صاحب کے زمانے میں تھی. لیکن سب سے بڑی جو انہوں نے ایک کی تھی، جس کے لیے انہوں نے اپنا تجویز دی تھی اور وہ مشین بنوائی تھی، ای وی ایم مشین انہوں نے بنوائی تھی خورشید شاہ صاحب نے. اس ای وی ایم مشین پر جہاں جہاں دنیا میں وہ استعمال ہو رہی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، انڈیا اور دیگر ممالک کے لیے انہوں نے وفد بنا کے بھیجے تھے، اور وہ وفود جا کر وہاں وزٹ کر کے آئے تھے. اور پھر اکارڈنگلی ہمارے ملک میں کیسا ہونا چاہیے، کیسے اس کو ہم دھاندلی سے پاک کر سکتے ہیں، اس کے مطابق مشین کو ڈیزائن کیا گیا. اور مشین میں ڈیزائن کر کے یہ کہا گیا کہ جناب جو ووٹر ہے وہ آ کر مشین کے اوپر اپنا تھم امپریشن لگائے گا، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ اندر سے ایک اسٹمپ لگ کے آئے گی، باہر آئے گا بیلٹ پیپر، اور اس کے اوپر پھر مینولی ووٹر اپنا اسٹمپ دوبارہ کرے گا اور اپنا تھم امپریشن دوبارہ کرے گا، تاکہ دو جگہ پہ اس کا ریکارڈ ہو جائے، ایک اس پر بیلٹ پیپر پر، ایک مشین کے اندر. اور یہ مشین آئسولیٹڈ ہوگی. وہ مشین جو تھی اس کا انٹرنیٹ سے کنیکشن نہیں ہوگا، وہ مشین بس ایک ڈبے کے طور پہ وہاں پہ ہوگی، تاکہ اس میں سے ریکارڈ اس میں ایک چپ کے ذریعے سارا موجود ہوگا اس حلقے کا، جس حلقے میں یا اس پولنگ بوتھ کا، پولنگ اسٹیشن کا، جس پولنگ اسٹیشن میں وہ ہے، تاکہ وہ رجسٹرڈ ووٹر اس پولنگ اسٹیشن کے وہ آ کر وہاں پر جب تھم اپنا ڈالیں، انگوٹھا لگائیں، تو وہاں سے وہ نکل آئے. تو فواد چودھری صاحب نے اس میں صرف اتنا تبدیلی کی ہے کہ وہ اب صرف اس میں اسٹیمپ جو ہے وہ اندر سے لگ کے آئے گا، باہر اسٹیمپ نہیں لگائے گا، بندہ تھم امپریشن لگائے اور وہ باہر آ جائے. اب اس کو ظاہر بعد میں میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں باقی الیکشن اصلاحات ہوئیں، لیکن یہ والا پڑ گیا تھا معاملہ کھٹائی میں. تو یہ والی مشین جو ہے اس کا کریڈٹ فواد چودھری صاحب کی وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی تو لے رہی ہے، لیکن ریکارڈ دیکھ لیں الیکشن کمیشن کا کہ الیکشن کمیشن میں اس مشین کا تجربہ کیا جا چکا ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی کے زمانے میں خورشید شاہ صاحب نے کیا ہے. تو خورشید شاہ صاحب کا تو بنتا ہے جیل جانا بھائی. مطلب یہ کیا کہ ہم اپنے سیاسی مخالفین کو ان کے جو اچھے کام ہیں، خورشید شاہ صاحب پر کرپشن کے الزامات ہیں، خورشید شاہ صاحب کو ثابت کریں، سزا دے دیں، لیکن لوگوں کو روزگار دینے کی سزا، ہاں، یا یہ تو ثابت کرے کہ وہ روزگار جو ہے وہ انہوں نے غلط طریقے سے دیا تھا، یہ ثابت کرے انہوں نے رشوت دے کر نوکریاں دی تھیں، یہ ثابت کرے کہ انہوں نے صرف پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نوکریاں دی تھیں، بنتی ہے سزا. انہوں نے میں نے پہلے گزارش کی، نواز شریف اور مشرف صاحب کے زمانے کے لگائے ہوئے لوگوں کو ریگولر کیا، وہ کانٹریکٹ پر تھے اور روزانہ مظاہرے ہو رہے ہوتے تھے، اور ایسے لوگ لاکھوں میں ایسے سرکاری ملازمین تھے، اور لوگوں کی پینشنز میں 100% اضافہ، فوجی جوانوں کی اس میں 100% اضافہ اس وقت چل رہا تھا، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 100% اضافہ. یہ والے جو اصلاحات کرنے والا بندہ تو پھر جب عمران خان صاحب کا دور حکومت ہو، جو یہ کہے کہ بھئی سرکار صرف اور صرف حکومت کرنے کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کو روزگار دینے کے لیے نہیں ہوتی، تو پھر اس حکومت میں تو خورشید شاہ صاحب کو بنتی ہے، سزا بنتی ہے. اور فواد چودھری صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اصلاحات کے لیے اپوزیشن تعاون کرے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اپنا نمائندہ مقرر کریں، اور شہباز شریف صاحب کو ہم نے جیل میں بھی رکھنا ہے، شہباز شریف صاحب کو ہم نے باہر بھی نہیں جانے دینا، اور خورشید شاہ صاحب کو ہم نے 150 سال جیل میں رکھنا ہے. تو پھر ظاہر ہے الیکشن وہی نا، منہ پہ رام رام بغل میں چھری منہ پہ رام رام، تو ایسے تو نہیں ہوگا. ظاہر ہے اپوزیشن تعاون نہیں کرے گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے، آپ بیسیکلی اصلاحات کے نام پر صرف اور صرف سیاست کر رہے ہیں، اور آپ کرنا نہیں چاہ رہے اصلاحات. وگرنہ آپ کم از کم جن لوگوں نے اپنے دور میں اصلاحات کی ہیں ان لوگوں کو ساتھ بٹھا کر، ان لوگوں کے پاس جا کر، چاہے وہ جیل میں ہے چاہے کہاں بھی ہے، وہاں جا کر ان سے ذرا رہنمائی لے لیجئے. باقی ان کے اوپر اگر کوئی کرپشن کا الزام ہے وہ ثابت کیجئے، ثابت کر کے ان کو سزائیں دے دیں. لیکن لوگوں کو روزگار دینا، گھر دینا، عمران خان صاحب آج کل وہ جو بانٹتے پھر رہے ہیں، پشاور میں بھی تھا لیبر کالونی جو تھی، وہ کہاں کس کے زمانے کی ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیسے بنی تھی وہ. تو بہرحال اب ہمارے فواد بھائی کا تو ہو گیا. شبلی فراز صاحب، میں دیکھ رہا تھا شاہ خانزادہ صاحب کے پروگرام میں، شبلی فراز صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب میں بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا تھا. پیپلز پارٹی کے سعید غنی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، اور شبلی فراز صاحب نے وہ، کیونکہ ایک دوسرے کو ظاہر اپوزیشن ہے، ایک دوسرے کی اپوزیشن جماعتیں، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون حریف جماعتیں ہیں، تو وہاں پر ان کا جو ایک ٹھنڈا میٹھا ایک دوسرے کے ساتھ تکرار بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال پوائنٹ آف ویو چل رہا تھا ایک دوسرے کے خلاف. تو اس پر انہوں نے، شبلی فراز صاحب نے کہا کہ جناب ان کو نا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو دیکھ کر مجھے اپنے والد کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور جو حالت ان کا ہے آج کل کے، وہ شعر یوں تھا: سب اپنے اپنے کرینے سے منتظر اس کے، کسی کو شکر کسی کو شکایتیں کرنی. تو اس پر رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ آپ کے والد
صاحب کے تو اور بھی بہت سے شعر ہیں، آپ کو وہ باقی شعر کیوں نہیں یاد؟ تو شبلی صاحب نے شرما کے کہا نہیں مجھے یاد ہے۔ رانا صاحب نے کہا، رانا صاحب بہت تیز آدمی ہیں، فیصلہ آبادی ہیں بھائی، رانا صاحب نے کہا نہیں آپ کو نہیں یاد، آپ کو نہیں یاد۔ اب ظاہر ہے احمد فراز صاحب کی اصل پہچان یہ رومانٹک شاعری تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے وہ نوجوان ان کو وہ کرتے، لیکن فراز صاحب نے جب معاصرہ لکھا یا فراز صاحب نے بہت کچھ اور لکھا تو اس شاعری کو تو کوشش ہوتی ہے شبلی صاحب کی، کیونکہ جس طرح کا شبلی فراز صاحب جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں، ان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ فراز صاحب کی وہ چیزیں جو ہے نا کتابوں سے غائب کروا دی جائیں، لیکن اب کہاں سے غائب کروائیں گے؟ آپ سرچ کر مارتے معاصرہ لکھیں، معاصرہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، وہ نظم آ جاتی ہے آپ کے سامنے انٹرنیٹ پر۔ تو بہرحال مجبور ہیں وہ کیا کریں، لیکن بہرحال ان کا وہ جو شرمانا تھا نا، شرمانا، لجانا یا پھر وہ پھیکا ہونا کہ اچھا یار میرے پیو نے وہ جی شاعری بھی کتنی سی، تو وہ بڑا دلچسپ تھا۔ اچھا جی، اب آخر میں ہمارے جو مہربان اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں، MZAB کے نام کے ایک ہیں یوٹیوب پر ہمارے مہربان، وہ انہوں نے ایک کمنٹ کیا ہے کہ متحدہ ایک کام کر لے، معاہدے کے مطابق کراچی میں مردم شماری دوبارہ کروا لے۔ وہ جو میں نے کہا تھا نا، وہ باتیں چیزیں سامنے آ بھی گئی ہیں کہ متحدہ نے کچھ شرط و شرائط رکھی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات میں۔ میں نے تو ظاہر ہے ایک متحدہ کا ٹریک ریکارڈ تھا، متحدہ کے مطالبات تھے، اس کو لے کر وہ جو کل کی وزیر اعظم سے ملاقات تھی بجٹ کے حوالے سے متحدہ کے وفد کی خالد مقبول صدیقی بھائی کی قیادت میں میں نے وہ کو جو بتایا تھا کہ جناب انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہوں گی، تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب متحدہ مردم شماری دوبارہ کروا لے۔ مردم شماری دوبارہ اب ہونی ہے، لیکن متحدہ تو اب وہ ظاہر اس پر کر چکی ہے نا کمپرومائز، مردم شماری ہو گئی فائنلائز۔ اگر مردم شماری پر انہوں نے کہا تھا، اعلان کیا تھا کہ اگر مردم شماری یہ والی اس کو حتمی منظوری دی گئی تو ہم پھر حکومت سے الگ ہو جائیں گے، نہیں ہوئے، ظاہر ہے اس پر انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے، تو بات ہوئی ہے نا۔ مبشر صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ ملتان میں آصفہ کی تقریر کے دوران مجمع کا جوش و خروش عروج پر تھا، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ صرف جالوں کے جذبے کا عکاس ہو، پیپلز پارٹی سے تعلق نہ رکھنے والے ان سے متاثر نہ ہوں۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے مخالفین تو متاثر نہیں ہوتے، وہ تو بے نظیر صاحبہ سے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ایشو یہ ہے کہ جو کراؤڈ پلر بلاول بھٹو صاحب ہیں اور آصفہ صاحبہ ہیں، وہ جب آتے ہیں تو جالے اور عام لوگ ان کو سننے آتے ہیں، تو وہ جو مشورہ جو انہوں نے میرا وہ جو ویڈیو تھی رات والی، اس پر یہ ان کا یہ تبصرہ ہے کہ یہ جو مشاورت چل رہی ہے کہ بلاول صاحب کیونکہ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں تو لہٰذا الیکشن قریب آئے گا تو ایک شخصیت جو ہے وہ نہیں کر پائیں گی، تو بلاول کی مدد کے لیے آصفہ بھی میدان میں ہو۔ ایک تو ظاہر ہے وہ آصفہ کو جالے زیادہ ان کو دیکھ کر موٹیویٹ ہوں گے اور عام لوگوں کو بھی وہ اٹریکٹ کریں گی۔ ملتان میں یقیناً یہی ہوا تھا، اس میں پی ڈی ایم میں اس وقت اتحادی تھے سارے، تو یوں لگ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ایک ہی جماعت ہیں، اتحاد کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے، تو وہاں تو ظاہر ہے مولانا صاحب کے کارکن بھی تھے، مریم نواز صاحبہ کے، مسلم لیگ نون کے کارکن بھی تھے، پیپلز پارٹی کے بھی تھے، سب پرجوش تھے اس وقت اور سب کی تقریروں پہ ہوا کرتے تھے، آپ نے دیکھا تو ظاہر ہے۔ لیکن اگر پیپلز پارٹی الگ سے پنجاب میں اپنی پولیٹکس کرے گی اور کر رہی ہے اور الگ سے اپنے جلسے کروانے کے لیے آصفہ بھٹو زرداری صاحب کو ان جلسوں میں لے کر آئے گی، تو پھر پتہ چلے گا کہ آصفہ جیالوں کے علاوہ کتنے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ ظاہر ہے مشاورت چل رہی ہے، ایک تجربہ کرنا ہے، پیپلز پارٹی نے سیاست تو کر ہی رہے ہیں، لیکن سیاست میں کہ بھئی ہم نے کون داؤ پیچ ہوتے ہیں نا سیاست میں، کہ ہم نے اب کون سا داؤ چلنا ہے، ہم نے کون سی شخصیت کو کہاں ان کی خدمات حاصل کرنی ہے، ان کو کہاں پر زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، کس کو وہاں پر لے کر جایا جائے، تو یہ مشاورت ہے۔ ظاہر ہے جالے ہی بلاول بھٹو زرداری یا آصفہ بھٹو زرداری پر جالے ہی زیادہ پرجوش ہوں گے، باقی لوگ تو پھر سننے آتے ہیں، پھر اسی طرح ماحول بنتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔